بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 113 میں واجب نماز میں سور عزائم پڑھنے کے متعلقہ جو فروعات ہیں ان پر گفتگو ہونے والی ہے۔ نماز کی قراءت کے محرمات میں سے ایک یہ تھا کہ نماز واجب میں سور عزائم کو پڑھنا حرام ہے۔ اب اس کے متعلقہ فروعات اور مسائل کو ذکر کیا جائے گا۔ فریضہ نماز میں سور عزائم کو غور سے سننے کا کیا حکم ہے؟ اگر ایسے پیش نماز کے ساتھ نماز پڑھے جو سور عزائم کی فریضہ میں قراءت کو جائز سمجھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ یہاں پر پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَاحْتُرِزَ بِالْفَرِيضَةِ عَنِ النَّافِلَةِ فَيَجُوزُ قِرَاءَتُهَا فِيهَا وَيَسْجُدُ لَهَا فِي مَحَلِّهِ وَكَذَا لَوْ اسْتَمَعَ فِيهَا إِلَى قَارِئٍ أَوْ سَمِعَ عَلَى أَجْوَدِ الْقَوْلَيْنِ۔ شہید اول نے جو عبارت پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ سور عظیمت کو فریضہ نماز میں پڑھنا حرام ہے، تو اس عبارت کے ذریعے احتراز ہوا ہے، اجتناب ہوا ہے، فریضہ کی قید کے ذریعے احتراز ہوا ہے نافلہ نماز سے۔ فَيَجُوزُ قِرَاءَتُهَا فِيهَا، نافلہ نماز میں عظیمت والی صورت اور واجب سجدے والی صورت کی قراءت کرنا جائز ہوتا ہے۔ وَيَسْجُدُ لَهَا فِي مَحَلِّهِ، یہی کہ نافلہ نماز میں واجب سجدہ والی صورت پڑھی تو جب واجب سجدہ والی آیت پہ پہنچیں گے تو اس کے ساتھ ہی نافلہ نماز میں جا کر سجدہ بھی کر لیں گے جو واجب ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے واجب نماز کی طرح کہ اس میں انتظار کریں اور نماز مکمل ہونے کے بعد سجدہ کریں۔ مستحب نماز اور واجب نماز میں 15 تک فرق بیان کیے گئے ہیں جن کو ہم نے پہلے بیان کیا تھا۔ بہت اہم مسئلہ ہے، حتیٰ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے، تو اس میں سجدہ جو ہے نا اضافہ ہو جائے تو وہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ مستحب نماز میں اگر سجدہ ہو جائے زیادہ تو وہ باطل نہیں ہوتی، تو اگر واجب سجدہ والی صورت بھی پڑھی جائے تو اس سے باطل نہیں ہوتی، اور جب سجدے والی آیت کو پڑھیں تو اس کے ساتھ ہی کیا کریں، سجدہ بھی کر لیں۔ وَكَذَا لَوْ اسْتَمَعَ فِيهَا إِلَى قَارٍ، اگر کسی قاری کو واجب سجدہ والی صورت اور آیت پڑھتے ہوئے مستحب نماز میں سن لے غور سے تو بھی نافلہ نماز باطل نہیں ہوگی، اور اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا اور اسی محل میں ہی اس کو انجام دینا چاہیے، اسی جگہ پر، یعنی جب واجب سجدہ والی آیت کو سنا تو سجدے میں چلا جائے۔ او سمع، کیونکہ جان بوجھ کر غور سے سننا یہ ایک معنی ہوتا ہے، استماع کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ او سمع، یا بائی چانس اس کے کانوں تک آواز پہنچ جائے حالانکہ وہ سننے کا قصد نہیں رکھتا، تو بہتر قول یہ ہے اجود، یعنی ایک ہوتا ہے جید اچھا اور ایک ہے اجود یعنی بہتر، تو اجود قول، بہتر قول یہ ہے کہ اس کو کوئی حرج نہیں ہے، نافلہ نمازوں سے باطل بھی نہیں ہوتی، اور اسی جگہ پر اس سجدے کو بھی انجام دینا چاہیے۔ وَيَحْرُمُ اسْتِمَاعُهَا فِي الْفَرِيضَةِ، اور فریضہ نماز کے اندر واجب سجدہ والی صورت اور آیت کو سننا حرام ہے، کیونکہ اس سے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو پھر اس وجہ سے حرام ہوگا، چونکہ اگر واجب نماز میں غور سے، لفظ استماع کا آیا ہے، غور کے ساتھ
واجب سجدے والی صورت اور آیت کو سنے گا تو یہ حرام ہے۔ فَإِنْ فَعَلَ أَوْ سَمِعَ اتفاقاً، اب ایک مسئلہ ہے، سننا حرام تو ہے لیکن اگر واجب نماز میں اس نے واجب سجدہ والی آیت کو سن لیا، غور سے سن لیا، استماع کیا، او سامع اتفاقاً یا اتفاقاً اس آیت کو سنا، وَقُلْنَا بِوُجُوبِهِ لَهُ، اور ہم قائل ہو جائیں کہ اس طرح سجدے والی آیت کو سننے سے وہ سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، او مع لہا، تو واجب نماز میں سجدے میں تو نہیں جا سکتا چونکہ سجدہ زیادہ نہیں کیا جا سکتا نماز واجب میں، تو اس کے لیے کیا کرے گا، او مع لہا، اس کے لیے سجدہ کے لیے اشارہ کرے گا، او مع ایما، اشارہ یشیرو کے معنی میں ہوتا ہے، اشارہ کرے گا، وَقَضَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، اور نماز واجب مکمل ہونے کے بعد سجدے کی قضا بھی کرے گا۔ اچھا، واجب نماز میں اشارہ کرنے سے تو وہ نماز باطل نہیں ہوتی، تو اگر واجب نماز میں ہو اور سجدے والی آیت کو سن لے تو اس کے لیے اشارہ کر لینا چاہیے سجدے کے لیے، چونکہ آپ مکمل سجدہ نہیں کر سکتا چونکہ اس سے واجب نماز مانے ہے، تو اشارے سے کر لے، کیونکہ جب کوئی معنی موجود ہو تو اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کی نماز مکمل ہونے کے بعد قضا بھی کر لے گا۔ یہ بھی ایک اہم مسئلہ تھا۔ اب ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، لو صلی مع مخالف تقیۃ فقرأها تابعہ فی السجود ولم یعتد بها علی الاقوی۔ اچھا، ایک مسئلہ ہے، روایات میں بھی کافی آیا ہے کہ نماز کے لیے علیحدہ علیحدہ مساجد بنانے کی تاکید نہیں ہے، جیسا کہ مقابلے بازی میں لوگ مساجد پہ مساجد بنانے کو ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک جامع مسجد ہو، پورا معاشرہ اس میں جمع ہو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت بانٹیں، احوال پرسی ہو، تو اس کی برکت ہوتی ہے۔ پرانے دور میں اسی طرح ہی تھا، برے صغیر میں بھی کافی حد تک اسی طرح تھا، اب بھی کچھ علاقوں میں ایسی مساجد موجود ہیں کہ پورے علاقے والے، ہر مکتب اسلامی کے لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس کی تو تاکید ہے، لیکن بعض اوقات اس میں مسائل کا اختلاف بھی آ جاتا ہے تو اس میں برداشت کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ مع مخالف، عقیدے میں وہ مخالف ہے پیش نماز، تو یہ بھی روایات میں موجود ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ تقیہ کی خاطر، تقیہ ایک مرتبہ تو اس کو ڈر خوف لاحق ہے کہ اگر ان کی جماعت میں نہیں جاتا تو پھر شہرت ہوتی ہے اور وہ مثلا مشکلات پیش آتی ہیں، ایک مرتبہ تقیہ مداراتی بھی ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں پیار محبت بانٹنے کے لیے اور لوگوں کو اتفاق دلانے کے لیے ایسا کرنا۔ بہرحال مخالفین کے ساتھ جماعت قائم کرنے کی روایات میں اجازت موجود ہے۔ اب ان کے ساتھ نماز پڑھے، اضطراری حالات کو فرض کر لیں، فقرأها، اب وہ جو پیش نماز ہے وہ تو واجب نماز میں واجب سجدے والی صورت کو پڑھنے کو حرام نہیں سمجھتا، اور اسی جگہ پر واجب نماز میں ہی جب وہ واجب سجدے والی آیت پڑھتے ہیں تو اس میں سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو فرماتے ہیں اگر وہ اس واجب سجدے والی صورت اور آیت کو پڑھے اور سجدے میں چلا جائے، تابعہ فی السجود، تو یہ بھی اس کے ساتھ سجود میں پیروی کرے، جماعت میں اس کے ساتھ سجدے میں چلا جائے، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهَا عَلَى الْأَقْوَى، یہاں پر شہید ثانی کی تحقیق وہ جدا ہو رہی ہے، فرماتے ہیں لیکن اس نماز کی پرواہ نہیں کرے گا، قوی تر قول یہ ہے کیونکہ واجب سجدے والی صورت کو واجب سجدے کے ساتھ انجام دینے کی اجازت نہیں ہے، واجب نماز میں ایسا نہیں کر سکتے،
تو اگر ان کے ساتھ جماعت میں مجبوری کے تحت شریک ہو گیا ہے یا وہ کیا کرتے ہیں واجب سجدے والی صورت اور آیت کو پڑھتے ہیں تو ان کے ساتھ سجدہ کرے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ نماز کافی نہیں ہے چونکہ واجب نماز میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہاں پر ایک علمی بحث آ رہی ہے، وَالْقَائِلُ بِجَوَازِهَا مِنَّا لَا يَقُولُ بِالسُّجُودِ لَهَا فِي الصَّلَاةِ۔ ہمارے مکتب میں ابن جنید اسکافی ایک عالم تھے، امام زمانہ کے دور کے قریب تھے، بہت بڑے مجتہد اور فقیہ تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ واجب سجدہ والی صورت کو واجب نماز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اب ایسا کوئی مجتہد ہو، کوئی ایسا صاحب نظر ہو جو واجب سجدہ والی صورت کو جائز قرار دیتا ہو واجب نماز میں، والقائل بجوازها، اگر کوئی صورت عظیمت کو واجب سجدے والی صورت کو واجب نماز میں جائز قرار دیتا ہو منا، شیعہ میں سے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ وہ جو عامہ کے پیش نماز میں مشکل تھی وہ یہاں نہیں آئے گی۔ لا یقول بالسجود لہا فی السجود، وہ ابن جنید والے نظریے کے قائلین بھی واجب سجدے والی صورت کو پڑھنا تو جائز قرار دیتے ہیں لیکن نماز میں سجدے کے لیے جانے کو واجب نہیں سمجھتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جب واجب سجدے والی آیت آئے گی تو اس کو چھوڑ دینا ہے۔ واجب نماز میں واجب ایک سجدے کو اضافہ نہیں کرنا۔ فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة، تو اس جہت اور اس زاویے سے اگر ابن جنید یا اس کا کوئی ماننے والا پیش نمازی کرائے تو اس کے پیچھے اقتداء کرنا اور اس کے ساتھ نماز واجب کو پڑھنے میں منع نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک علمی اور فنی بحث ہے، ٹیکنیکل بحث اس کو کہتے ہیں۔ شہید یہ تحقیق فرما رہے ہیں کہ ان کا پیش نماز اور اگر ابن جنید کو ماننے والا کوئی پیش نماز ہو تو یہاں تک بات وہ فرق کرتی ہے، اساسی طور پر فرق کرتی ہے، کیونکہ وہاں عامہ کا جو پیش نماز ہے وہ واجب سجدے کے لیے بھی چلا جاتا ہے واجب نماز میں، تو اس وجہ سے وہ نماز میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن ابن جنید کا ماننے والا کوئی ہو تو اس کے ساتھ نماز جماعت اس لحاظ سے ممنوع نہیں ہوگی چونکہ وہ سجدے میں نہیں جاتے، واجب سجدے والی آیت کو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ لوگ، ان کا نظریہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ پھر ابن جنید کے نظریے پر قائم کوئی پیش نماز ہو تو اس کے ساتھ جماعت ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں بل من حیث فعلہ ما یعتقد المأموم الابطال بہ، یہ جو عبارت ہے اس میں کچھ اشکال پایا جاتا ہے، اس کو درست کرنا پڑے گا۔ بلکہ ابن جنید کے نظریے کے قائل کے ساتھ بھی نماز جماعت نہیں ہو سکتی چونکہ وہ ایک ایسی چیز کے قائل ہیں اور معتقد ہیں، ایسا کام کرنے لگے ہیں کہ جس کے ذریعے مامون عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کیونکہ عمومی جو فقہا اور مقلدین ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ واجب سجدے والی صورت کو شروع بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو چونکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے ماموم کہ اگر واجب سجدہ والی صورت کو پڑھا گیا نماز واجب میں تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یہ اس کی نماز کو وہ باطل سمجھتا ہے، آیا اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اتنا جب سنگین اختلاف موجود ہو تو شہید ثانی کی تحقیق یہ ہے کہ اس عنوان سے اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو خلاصہ یہ ہو گیا اس پوری بحث کا کہ مستحب نماز میں واجب سجدے والی صورت پڑھی بھی جا سکتی ہے، سنی بھی جا سکتی ہے، اور جب وہ واجب سجدے والی آیت کو پڑھے یا سنے تو اسی وقت اس میں جا کے سجدہ بھی کر لے، نافلہ نماز میں کوئی مشکل نہیں ہے۔
موثق ہے، سمع بن مہران موجود ہے اس کی دلیل کے طور پر کہ مستحب نماز میں اس کے اندر ہی واجب سجدے کو انجام دے، اور اگر وہ نافلہ نماز میں قاری کی واجب سجدے والی آیت کو سنتا ہے تو پھر واجب سجدے کو انجام دینا واجب ہے، مستحب نماز کے اندر ہی انجام دے۔ اس پر بہت زیادہ روایات ہیں۔ ایک ہے روایت ابو بصیر کی امام صادق علیہ السلام سے، اذا قرئ بشیء من العزائم الاربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غیر وضوء، فرمایا کہ جب واجب سجدے والی سورت پڑھی جائے تو اور اس کو سنو تو اس کو سجدہ انجام دو اگرچہ کہ آپ وضو کے بغیر ہو۔ اس روایت کا اطلاق اس کو شامل ہے، یعنی مستحب نماز کو بھی کیا ہے اس کے اندر بھی اس کو انجام دیا جائے، اطلاق کے ساتھ شامل ہے، لیکن نافلہ نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اس کو یہاں سے نہیں سمجھنا۔ یہ حدیث باب نمبر 42 ابواب قراءت قرآن وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ یا پھر وہ اگر سن بھی لے، غور سے نہ سنے بلکہ اس کے کانوں تک آواز آ جائے تو واجب سجدہ اسے کرنا چاہیے۔ اس پر بہت سے علماء کا نظریہ قائم ہے، اور اطلاق روایت علی بن جعفر امام کاظم علیہ السلام سے جو نقل کی ہے وہ بھی شامل ہے اس کو۔ ایک شخص جو نماز جماعت میں تھا اور کسی نے سجدے والی آیت پڑھی، کیا کرے؟ فرمایا یؤمع برأسہ ایماء، وہ اشارے سے سجدہ کر لے، یہ اطلاق اس کو شامل ہے۔ باب نمبر 43 میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، شیخ توسی، محقق ہلی، علامہ ہلی اور ایک جماعت قائل ہیں کہ جب وہ بائی چانس سن لے، غور سے نہ سنے، سماع کرے، بائی چانس سن لے تو پھر وہ سجدہ اس پر واجب نہیں ہوگا، چونکہ سجدہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب غور سے سنے، استماع کرے۔ اور اس کی دلیل عبداللہ ابن سنان کی روایت ہے، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل سمع سجدہ تقرأ، ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جو سجدے والی سورت کو بائی چانس سنتا ہے، سماع کا لفظ ہے جو پڑھی جاتی ہے، تو قرأ پڑھ سکتے ہیں اس لفظ کو۔ فرمایا لا یسجد الا ان یکون منصتا لقراءتہ مستمعا لها او یصلی بصلاتہ، یعنی اس پر سجدہ واجب نہیں ہے مگر جب وہ اس کی قراءت کو غور سے سن رہا ہو، انصات بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور یا پھر اپنی نماز میں اس کو پڑھ رہا ہو اس سجدے والی آیت کو۔ فَأَمَّا أَن يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وَأَنْتَ تُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ، جب تم کسی کنارے میں نماز پڑھ رہے ہو، مثلا مسجد کی ایک طرف تم نماز پڑھ رہے ہو، دوسری طرف وہ آیت سجدہ پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، تو جب اس کو بائی چانس سن لو تو پھر سجدہ واجب نہیں ہے۔ یہ بھی باب 43 میں موجود ہے۔ اب سماع پر ہم سجدے کو واجب قرار دیں، سمع اتفاقا وقلنا بوجوبہ لہ، یعنی اتفاقاً وہ سن لے اور ہم اس کے لیے سجدے کو واجب قرار دیں، چونکہ بہت سے علماء اس کو واجب نہیں سمجھتے، تو واجب نماز میں اگر بائی چانس سن لے تو اس کے لیے اشارہ کر لے اور نماز کے بعد اس کو قضا کر لے، لیکن اس کو نماز واجب کے اندر انجام نہیں دے سکتا۔ اچھا، مخالف پیش نماز کے ساتھ اگر نماز پڑھے تو واجب نماز میں جب وہ ایسا کرے تو اس کے ساتھ سجدے میں جائے اور اس نماز کی پرواہ نہ کرے، لیکن اگر ابن جنید کے نظریے کا کوئی قائل ہو اور واجب نماز میں وہ آیت سجدے کے بغیر سورت عظیمت کو پڑھے تو پھر اس لحاظ سے تو ممنوع نہیں ہے اقتدا کہ وہ نماز میں سجدہ کرے گا، چونکہ وہ واجب نماز میں زائد سجدہ نہیں کرتے، لیکن کیونکہ وہ ایسی سورت کو پڑھنا چاہتا ہے جس کے ذریعے نماز کو باطل سمجھتا ہے ماموم، تو اس وجہ سے ممنوع ہو سکتا ہے۔